فالکن کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ علامہ اقبال نے شاہین کو ہی کیوں اپنا استعارہ علامتی نشان کیوں بنایا تھا؟ کیوں اپنی فکر کی، اپنی شاعری کی پہچان کو اجاگر کرنے کے لیے، شاعری کو اجاگر کرنے کے لیے شاہین کو مرکزی نقطہ بنایا؟ دیکھیں، اگر اقبال کو اپنی بات سمجھانی ہی تھی اور اقبال یہ چاہتے تھے کہ مرد مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، تو کیا ہاتھی اور شیر کی مثال نہیں تھی؟ اگر اقبال یہ چاہتے تھے کہ ایک مرد مومن کو چالاک ہونا چاہیے، تو لومڑی کی مثال بھی تھی۔ اگر اقبال چاہتے تھے کہ مرد مومن کی رسائی اونچائی تک ہو، تو زرافہ بھی تھا۔ اور اگر اقبال یہ چاہتے تھے کہ ایک مرد مومن کو صلح اور مفاہمت پسند ہونا چاہیے، تو فاختہ کی بھی مثال تھی۔ لیکن انہوں نے ان تمام پرندوں کے باوجود شاہین کو ہی اپنا نقطہ نظر کیوں بنایا؟ کیوں انہوں نے عقاب کو اپنی شاعری میں بار بار بیان کیا ہے؟ یہاں پہ میں آپ سب کے سامنے ایک بات کروں گی، اور ہم سب کو یہ بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم میں سے اگر کوئی مسلمان ہو اور حقیقتاً مرد مومن ہو اور اقبال کو نہ پڑھا ہوا ہو۔ پیارے بچوں، یہ ہماری بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیوں اقبال نے شاہین کو اپنی علامت کے طور پہ استعمال کیا۔ یہ بہت سمپل سی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اقبال کی شاعری میں سے شاہین کو نکال دیں تو ہمیں وہ شاعری سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر ہم اسی شاعری میں دوبارہ سے اس پرندے شاہین کو ڈال دیں تو وہ ہمیں نازل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پر ہمیں شاہین کے اوصاف کا پتہ ہے، ہمیں اس پرندے عقاب کی خصوصیات کا پتہ ہے۔ کیا ہے یہ اوصاف؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی بچہ؟ یس سر؟ میں بتاتا ہوں سر، ہم آپ کو بہت ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بچہ؟ دور اندیش، دور رس، دور بین، دور سے دیکھنے والا، مردہ شکار نہ کھانے والا، خوددار، کسی بھی قیمت پر اپنی خودداری پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ پرندہ کسی کا مرا ہوا نہیں کھاتا، اگر بھوک سے مر جاتا ہے، لیکن کسی کا کیا ہوا شکار کھانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ کیوں علامہ اقبال نے اس پرندے کو ہی اپنا مرکزی نقطہ بنایا؟